موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایک فرقان قائم کرتا ہے کہ جو کائنات میں حق و باطل کی کسوٹی ہوتا ہے۔ اگر وقت کے فرقان کے خلاف جائیں گے تو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد و رسوا ہوں گے، اگر وقت کے فرقان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دو جہانوں میں عزت پائیں گے۔ اس بات میں شک نہ کیجیے گا کہ آج کے دور کا فرقان پاکستان ہے۔ جو پاکستان کے خلاف کھڑا ہوا، جس نے اس سے خیانت کی، جس نے اس کے خلاف جنگ کی، جس نے اس سے غداری کی، جس نے پاکستان کی توہین کی، جس نے اس کو قومیت، لسانیت، فرقہ واریت میں تقسیم کیا، یاد رکھیے گا وہ دنیا و آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن لکھا جائے گا، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، حج کر لے یا روزے رکھ لے۔ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس کی تعمیر تو ہوئی لیکن تکمیل باقی ہے۔ پچھلے 68 سالوں میں پاکستان کے حکمران، اس کی اشرافیہ، علماء، دانشور، عدلیہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سخت گنہگار ہیں کہ یہ ابھی تک 50 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کے نتیجے میں قائم ہونے والے پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ جو بھی اس پاکستان میں خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ خائن ہے، ملک و ملت کا بھی، اللہ اور اس کے رسول کا بھی۔ اس خیانت کی سزا ہماری پوری قوم کو پاکستان کی پیدائش کے 25 سال کے بعد ایک بڑے دردناک انداز میں ملی کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے اس طرح جدا ہوا کہ ہمارے بھائیوں نے بھی غداری کی اور مشرکوں نے بھی عیاری۔ قوموں کی اجتماعی غلطیوں کی سزا بڑی المناک ہوتی ہے۔ اگر قومیں وقت پر نصیحت نہ پکڑیں تو پھر ایک وقت پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر کفارے خون سے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ ہزاروں جانوں کا کفارہ لے یا لاکھوں کا یا کروڑوں کا، پھر کفارے کے بغیر معافی نہیں ملتی۔ حضرت فرید الدین عطار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا جلال الدین رومی کے دور میں۔ ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی کہ جب تاتاریوں کا فتنہ ان کے شہر نیشاپور کی طرف آیا، تب لوگ دعا کروانے کے لیے حضرت فرید الدین عطار کے پاس پہنچے۔ فرید الدین عطار نے فرمایا کہ دعا کا وقت گزر چکا ہے، اب کفارہ تلوار اور خون سے ادا ہوگا۔ دعا کا وقت اس وقت تھا کہ جب فتنوں کے آنے سے پہلے میں تمہیں خبردار کیا کرتا تھا۔ اس وقت تم لوگ اپنے ناچ گانے اور رنگ رلیوں میں مصروف تھے، تم لوگ دنیا میں اس قدر غافل تھے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول یاد ہی نہیں آئے۔ اب اللہ کا عذاب، اس کا فتنہ، اس کی پکڑ آ پہنچی ہے۔ پھر حضرت فرید الدین عطار نے اپنے مریدوں سے فرمایا، اب صرف وہی نجات پائے گا کہ جو لڑتے ہوئے شہید ہوگا۔ دعا کا وقت گزر چکا ہے، اب کتابیں بند کر دو اور تلواریں نکال لو۔ اس ضعیف العمری میں 114 سال کی عمر میں حضرت فرید الدین عطار تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ کے بندے اللہ کا مزاج جانتے ہیں۔ کچھ اوقات ہوتے ہیں دعا کے، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب دعا کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کفارہ خون سے دیا جاتا ہے، اور کچھ وقت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب کفارہ بھی قبول نہیں ہوتا اور صرف اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج ہم پاکستان کے جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی نصیحت اس قوم پر، اس کے حکمرانوں اور اس کی اشرافیہ پر کارگر نہ ہوئی۔ آج پوری مسلم دنیا بھی خونریز تباہی سے دوچار ہے۔ بڑے بڑے مسلمان ممالک، عراق، شام، لیبیا کھنڈر بنائے جا چکے ہیں۔ لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں گھر بار چھوڑ کر مہاجر ہیں۔ ہزاروں مسلمان عورتوں کی عصمتیں تار تار ہو چکی ہیں
اور صلیبی قوتیں اور خوارج بڑی خونریزی سے مسلم دنیا کو پارا پارا کرنے کے لیے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ریاست تھی کہ جس سے امت کی امیدیں وابستہ تھیں، مگر اس کے خائن ترین حکمرانوں نے خود اپنے آپ کو بھی رسوا کیا، ملت کو بھی خوار کیا اور امت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ فتنے کے جو عالم اسلام کے دیگر ممالک میں تباہی مچا رہے ہیں، اب انہوں نے پاکستان کا رخ بھی کر لیا ہے۔ پاکستانی قوم کے سامنے اب صرف یہ 3 ہی راستے رہ گئے۔ یا فی الفور توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر استغفار کرے اور پاکستان سے طاغوت اور کفر کا نظام ہٹا کر یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے اور اس وعدے کو پورا کرے کہ جس کی تکمیل کی خاطر لاکھوں مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ان شہداء کے خون سے خیانت حرام ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں دوسرا راستہ پاکستانی قوم کے سامنے صرف یہ ہے کہ پھر اس آندھی کا انتظار کرے کہ جو اب آ کر اس کی سرحدوں اور گھروں سے ٹکرانے والی ہے، اور اب جس کو ٹالنے کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، شاید کروڑوں کی قربانی دے کر ہی کفارہ قبول ہوگا۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ پھر صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ اللہ پھر اس قوم کے بارے میں کیا فیصلے کرتا ہے۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ خطہ زمین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پاکستانی قوم، اس کے حکمران اور اشرافیہ اس قدر اسفل السافلین ہو چکے ہیں کہ شاید اب اللہ اس قوم کو تبدیل ہی کر دے اور وہ لوگ لے آئے کہ جو اللہ سے پیار کرتے ہوں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہو۔ اور اگر اللہ نے ایسا کرنا چاہا تو یہ ناپاک پاکستانی حکمران اور یہ طاغوت کا نظام اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل اور اس کی مسلح افواج پر اب بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آنے والی صدیوں کا بوجھ اب مسلح افواج کی قیادت پر اور پاکستان کی نوجوان نسل کے کاندھوں پر ہی ڈالا جائے گا۔ پاکستان کا مستقبل کیسا ہو اور اس کا فیصلہ اب اللہ کے ان بندوں کو کرنا ہے کہ جو مردان خداگاہ بھی ہوں اور خدا مست بھی، اور جو یہ جرأت کردار اور عمیق افکار رکھتے ہوں کہ جو اس دور میں امت کو ذلت کی رسوائیوں سے نکال کر عروج کی بلندیوں تک لے جا سکے۔ ہمیں ذاتی طور پر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج سے حیرت انگیز کام لے گا۔ پاکستان کے قیام کی حکمت میں سب سے بڑا راز غزوہ ہند ہے۔ اللہ نے یہ سعادت پاک فوج کے ہی نصیب میں لکھی ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، کڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ اس سے بھاری بھی کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے بن کر دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری زبان، ہماری گفتار اور ہمارے معاملات اللہ کے رسول کے لیے رسوائی کا سبب بنے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہوں۔ اقبال نے جواب شکوہ میں فرمایا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی ایسے ناپاک کردار۔ ہم صادق و امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ خائن قوم پاکستانی ہے، جن کے متعلق کفار نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں، آج ان کی امت کے بارے میں کفار یہ تانے دیتے ہیں کہ یہ چند کوڑیوں کے مول اپنی ماں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اب آپ سے دنیا کی امامت کا کام لینا ہے۔ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ عزت، وقار حاصل کرنے کا موقع آپ کی طرف بھیجے، اور جب یہ موقع آپ کے سامنے آئے تو آپ کہیں کہ مالک میں اس کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت بہت نقصان ہو جائے گا۔ یہ سعادت ہزاروں سالوں میں کسی کسی کو ملتی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ پاکستانی قوم میں سے ہی اپنے چنے ہوئے بندوں کو اٹھائے گا جو ایک مرتبہ پھر اس بکھری ہوئی ملت کی شیرازہ بندی کریں گے۔ اس وقت تک کہ جب اللہ اپنا کرم اور فضل کے دروازے کھول دے، پاکستان کی ریاست کی حفاظت کرنا ہم پر فرض عین ہے۔ اس خطہ زمین کو ہم ہر قیمت پر بچا کے رکھیں گے۔ ہر داخلی اور خارجی دشمن سے اس کی حفاظت کی جائے گی، اور کسی صورت میں بھی ہم اپنے لاکھوں شہداء کے خون سے خیانت نہیں کر سکتے۔ اس پاکستان نے امت کی قیادت سنبھالنی ہے۔ یہ فیصلہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، صرف اس کا اظہار ہونا باقی ہے۔ لیکن اس اظہار سے پہلے اب اس قوم کو اپنے گناہوں کی سیاہی اپنے خون کی سرخی سے رنگنی ہوگی۔ یہ وقت ظاہراً انتہائی تاریک اور مایوسی کا نظر آتا ہے، مگر یہی وقت ہوتا ہے کہ جس میں شیروں اور دلیروں کی پہچان ہوتی ہے۔ مومن منافق سے الگ کیے جاتے ہیں، مجاہد اور ملا کا فرق واضح ہوتا ہے، ایک حقیقی لیڈر اور ایک سیاست باز جواری الگ الگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہی تاریک دور ہوتے ہیں کہ جن میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں۔ اس تاریک دور میں ملت کو متحد رکھنا اور اس کا دفاع کرنا اور امید کی شمع جلائے رکھنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ دشمنوں کا سب سے کاری حربہ نفسیاتی ہوگا کہ جو اس قوم کو مایوسی میں مبتلا کر کے بے حوصلہ کرنے کی کوشش ہوگی۔ ایک مایوس اور بے حوصلہ قوم میدان جنگ میں جائے بغیر ہی شکست کھا جاتی ہے۔ اگر آج سختیاں ہیں تو کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسی پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے بھی ہوں گے۔ جو آج اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی قربانی دیں گے اس مدینہ ثانی کے دفاع میں، چاہے وہ اپنی منزل پائیں یا راہ میں ہی شہید کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں اپنے رب کے حضور سرخرو ہیں۔ جو آج اس ملت کے شجر سے مایوس ہو کر کٹ کر الگ ہو گیا، وہ کل آنے والی بہار میں بھی سرسبز و شاداب نہ ہو سکے گا۔ آج جس دور سے پاکستان اور پاکستانی قوم گزر رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اقبال کو 90 برس قبل ہی ملت کی اس حالت کا علم تھا۔ اپنی ایک بہت پرحکمت اور درد انگیز نظم میں آج کے مایوس پاکستانی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل یار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آج کتنے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دنیا میں کہیں اور جا بستے ہیں، کینیڈا کا ویزا لے لیتے ہیں، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو فاقوں مر جائیں گے یا پھر بم دھماکے میں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ بجلی۔ مگر یہی وقت ہے اس ملک کی خاطر کھڑے ہو کر اور جان مال عزت و آبرو کی قربانی دینے کا۔ یہ ممکن نہیں کہ خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر گر جانے والی ڈالی بہار میں پھر سے سرسبز و شاداب ہو سکے۔ جس نے خود کو ملت سے اور جمعیت سے توڑ لیا، اب ایک دائمی خزاں ہی اس کے نصیب میں ہے۔ مایوسی، افسردگی، لعنت ہی اب اس کا مقدر ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے، بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ انہوں نے امت رسول کی مثال ایک شجر سے دی ہے۔ اگر اس میں کوئی ڈالی اپنے آپ کو الگ کر لے کہ میں کرد ہوں، میں ترک ہوں، میں عرب ہوں، میں افغان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، تو پھر اس کے نصیب میں خزاں ہی آئے گی۔ آج بلوچستان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے، اس لیے ہم یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، آج پاکستان پر فصل خزاں ہے۔ پاکستان کے ہر حصے میں ظلم ہو رہا ہے، صرف بلوچستان یا سرحد میں ہی تو ظلم نہیں ہو رہا۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خود کو پاکستان سے الگ کر لیں گے
تو اللہ کی قسم وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ ابھی تو ان کو اپنے بھائیوں سے شکایت ہے، بعد میں ان پر کافر مسلط ہوں گے۔ پاکستان میں آج اسی لیے ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ملک توڑ دیا جائے، اس کا حل یہ ہے کہ یہاں اللہ کا دین نافذ کیا جائے۔ جب اللہ کا دین نافذ ہوگا تو پھر کون ظلم کرے گا؟ یہاں تو دین نافذ ہی نہیں کیا گیا، پھر شکوہ کیا جاتا ہے کہ یہاں فصلیں خزاں ہیں، بہار آئی ہی نہیں۔ بہار نہیں ہے تو کیا شجر ہی کاٹ دیں؟ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کریں، خلافت راشدہ کا نظام تو لائیں، پھر اگر کسی پہ ظلم ہو تو بات کریں۔ اقبال اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج ملت میں قحط الرجال کا عالم ہے۔ اللہ کے بندے چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہیں ملتے۔ نہ کہیں صلاح الدین ایوبی نظر آتے ہیں، نہ کہیں امام مالک، امام شافعی یا امام ابو حنیفہ۔ ہمارے اعلیٰ ترین اذہان مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اذان دینے والے فقراء تھوڑے تھوڑے رہ گئے۔ حکمران حرام میں پلے ہوئے خائن ہیں، ننگے ملت ننگے قوم۔ مگر اقبال ساتھ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ آج مسلمان اللہ کے رازوں سے واقف نہیں ہے کہ جس کے تحت قومیں عروج و زوال حاصل کرتی ہیں، قوموں پر فطرت کے روز و شب کی گردش کیسے اثر کرتی ہے۔ حالات جس قدر بھی مایوس کن ہو، اقبال بڑی سختی سے قوم کے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے آپ کو اپنی ملت اور اپنی امت سے جوڑ کر رکھنا۔ تمہاری بقا اسی صورت ممکن ہے جب تم اپنے شجر سایہ دار سے وابستہ ہو، چاہے اس وقت اس پر خزاں کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے امید رکھو، فصل بہار ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ مگر اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ جب بھی کسی مایوس اور تباہ حال قوم کو عروج دینا چاہتا ہے تو اس میں ایک فرد یا کوئی چھوٹی سی جماعت پیدا کرتا ہے کہ جو اس قدر پراسرار وجود ہوتے ہیں کہ اپنی بلند نگاہی سے، سخن کی دل نوازی اور جاں کی پرسوزی سے اس مردہ قوم میں زندگی کا سور پھونک دیتے ہیں۔ یہی چھوٹی سی جماعت اذان بھی دیتی ہے، قوم کو بیدار بھی کرتی ہے، اس کو متحد بھی کرتی ہے، اور پھر دی ہوئی اذان کو نافذ بھی کرتی ہے۔ عوام کی اکثریت ہجوم آبادی ہی ہوتی ہے کہ جو اپنے آس پاس برپا ہونے والے کفر و باطل کے مارکے کو کچھ فاصلے پر بیٹھ کر ہی تماشا دیکھتی ہے۔ جب اللہ کا حکم نازل ہو جاتا ہے اور جب وہ چھوٹی سی سرفروشوں کی جماعت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساحل پر منتظر ہجوم آبادی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ سورہ نصر یاد کیجئے کہ جب اس چھوٹی سی جماعت کو اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، اور آپ دیکھ لیں کہ عام لوگ بھی گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی قرآن کا قاعدہ انقلاب ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی فرماتا ہے کہ جو لوگ فتح سے پہلے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان، مال، عزت اور آبرو قربان کرتے ہیں، ان کا مرتبہ ان لوگوں سے بہت بلند ہے کہ جو فتح کے بعد آ کر جماعت میں شامل ہوں۔ بدر کے شہداء کا اتنا بلند مقام کیوں ہے؟ کیونکہ جب بالکل تاریکی تھی، مسلمان ملت چاروں طرف سے گھیری جا چکی تھی، اسلامی ریاست کا خاتمہ یقینی نظر آتا تھا، تو اس صورت میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، وہ قیامت تک آنے والے شہداء کے سردار کہلائے، افضل الشہداء کا خطاب پایا۔ اسی لیے بدری صحابہ کا درجہ صحابہ کرام میں بھی سب سے بلند رکھا گیا ہے۔ آج پاکستان کو بھی ایسے ہی سرفروش دستوں کی ضرورت ہے کہ جو مجاہدین بدر کی سنت پر ہو۔ جب فضائے بدر ہوگی تو پھر وہی نصرت نازل ہوگی کہ جو یوم الفرقان پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ حضور کی احادیث شریف کا مفہوم ہے کہ اسلام اپنے آغاز میں جتنا مسکین اور غریب تھا، آخری دور میں بھی اتنا ہی مسکین اور غریب ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ کے گریں گی کہ جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے امت مسلمہ کا یہ حال دیکھ رہے ہیں، مگر اس آزمائش کی گھڑی میں وہ مجاہد کہ جو اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں گے،
اس کائنات کے خوش نصیب ترین امتی ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث شریف ہے جس میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ اس پر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا سیدی رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس پر سیدی نے جواب فرمایا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو بہت بعد میں آئیں گے، کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور وہ مجھ سے انتہائی محبت کرتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انتہائی خوبصورت حدیث آج کے دور کے ہر عاشق کے لیے پیغام حیات ہے۔ سیدی رسول اللہ نے انہیں اپنا بھائی فرمایا ہے اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ امت کو جتنی بڑی آزمائش اور امتحان کا سامنا ہوتا ہے، اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے کا اجر اور انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ آج یہ سعادت امت رسول کے جانثاروں کے نصیب میں ہے کہ اس امت مرحوم اور مدینہ ثانی پاکستان کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس جہد مسلسل کو قبول فرما لیں اور سیدی رسول اللہ آپ کو اپنے بھائیوں میں شامل فرما لیں۔ یہ سعادت اس امت کو سیدی رسول اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی اس کا نصیب۔ اور مومنوں میں اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ تو ہیں کہ جو شہادت کی منزل پر فائز ہو کر اپنی قسم کو پورا کر چکے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو ابھی اپنی اس قسم کے پورا ہونے کے منتظر ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں۔